اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہم نے سورہ زمر پڑھنی ہے، وہ بھی مکی صورت ہے۔ تو کل ہم نے جو یہ پڑھا تھا نا 86 آیت ہے وہ اس کی سورہ صاد کی، جو کل ختم ہم کر رہے تھے۔ تو اس میں جو متکلفین کا لفظ ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا تھا؟ مجھے لگا کہ شاید آپ کو متکلفین کا مطلب سمجھ نہ آیا۔ بہرحال ہاں ٹھیک ہے، نہیں آیا تو وہ تکلف میں پڑھنا سمجھتے ہو؟ تکلف، ہاں تکلف میں پڑھنا یعنی اپنے آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر لینا، یعنی بغیر وجہ کے فالتو قسم کی ارینجمنٹس کرنا، جیسے ہاں یہ آپ نے یہ اتنا تکلف کیا، یعنی فالتو قسم کی زیادہ ارینجمنٹس کرنا کسی بھی چیز کے لیے، تو تکلف کرنا اس کو کہتے ہیں۔ تکلیف میں وہ ہر ایک وہ کیا پڑھیں اس میں اردو کے اندر ہے، تکلف میں ہے تکلیف سراسر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی حدیث ہے 7293، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب خاص طور پہ فرما دیا کہ ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے، یعنی خام خواہ کی یہ فالتو قسم کی جو ہم اپنے اوپر مشکلات وہ جیسے خواتین ہوتی ہیں تو وہ کوئی مہمان آنے ہیں تو ٹیبل اس کا تو جو سرویٹس ہیں ان کا کلر جو ڈنر سیٹ ہے اس کے ساتھ نہیں ملتا، یہ تو سرویٹس اس ٹائپ کے نا فضول قسم کے جو یہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی۔ اب میں کیا کہوں ہم لوگ فیشن کے پیچھے اتنے زیادہ مشکلات میں پڑتے ہیں، لیکن یہ تکلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اپنے آپ کو بغیر وجہ کی تکلیف میں ڈالے۔ تو سمپلسٹی جو ہے وہ بڑی آسانی دیتی ہے جی، سیدھی بات ہے۔ گھروں کے اندر بھی سمپلسٹی، دماغ کے اندر سب سے پہلے دل کے اندر سمپلسٹی، دماغ کے اندر سمپلسٹی، آپ کو گھروں کے اندر سمپلسٹی، اپنی ڈیکوریشنز میں سمپلسٹی۔ تو بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ اجاڑ بنا کے گھر کو رکھ دیں اور اس طرح کا، یس یو ہیو ٹو، جتنی آپ کی توفیق ہے آپ اس کو سجائیں، صفائی رکھیں، سجائیں، جو بھی کرنا ہے، لیکن پھر جب آپ زیادہ اس کے اندر وہ ہو جاتے ہیں تو وہ تکلف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، فالتو، یعنی کہ ایک یعنی اسراف کی میں تو اس کو ایک صورت ہی سمجھتی ہوں کہ یہ یعنی کہ فالتو قسم کی۔ سمپلسٹی میں بھی بڑی گریس ہوتی ہے، ایسی بات نہیں، سمپلسٹی میں بھی بڑی گریس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے سمجھا، مجھے لگا تھا کہ شاید آپ کو یہ سمجھ نہ آیا، تو میں نے اس لیے اس کو کلیئر کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ساتھ کوٹ کر دیے کہ تاکہ آپ کو یہ ہو کہ وہ یا انہوں نے کہا ہوا ہے کہ تکلف سے ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تو کس نے منع کرنا ہے ان کو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے نا، تو ہمیں تکلف سے منع کیا گیا، انہوں نے کہہ دیا۔ اب اس کو آپ سمجھ لیں۔ سورہ زمر ہم نے پڑھنی ہے جی آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ جو تنزیل ہو رہی ہے کتاب، جو تنزیل کا مطلب ہے آہستہ آہستہ نازل ہونا، ٹھیک ہے نا، ایک کو دمی ساری نہیں نازل ہوگی، آہستہ آہستہ نازل ہوتی۔ تو اس کتاب کا جو نازل ہونا ہے آہستہ آہستہ، وہ کس کی طرف سے ہے؟ جو بہت ہی غالب ہے، جس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی اوور پاور نہیں اس کو کر سکتا۔ اس کا وہ چاہتا تو ساری کی ساری نہیں، اتنی اور وہ جو ہے وہ نازل کر دیتا ایک ہی دم نا، وہ غالب ہے۔ اور لیکن بات یہ ہے کہ وہ حکیم ہے، اس کی حکمت اس کے اندر تھی کہ وہ آہستہ آہستہ اس کو نازل کرے، لِيُثَبِّتَ فُؤَادَكَ، تاکہ تمہارا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دل ہے وہ ثابت ہو جائے، مضبوط ہو جائے، آہستہ آہستہ نازل کرنے سے۔ اور وجہ میں نے آپ کو پہلے بڑی اچھی طرح سے کلیئر کر دی کہ کیوں آہستہ آہستہ نازل۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ جو بیسک اس کی فنڈامنٹل اس کی ریکوائرمنٹ ہے، یا فنڈامنٹل اس کی وہ وجہ ہے اس کتاب کو نازل کرنے کی، سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ یقین کر لو کہ ہم نے اسے تمہاری طرف نازل کیا، اس کتاب کو حق کے ساتھ۔ کیوں؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تو پھر اس اللہ کی خلوص کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ اس کی غلامی کو اپناؤ، اور اس کے لیے جو تمہیں رستہ دیا گیا ہے اس غلامی کو اپنانے کے لیے، لہ الدین،
اس کے لیے ہی ایک راستہ بھی ہے جس کو تمہیں اپنانا چاہیے. ٹھیک ہے. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اس کی غلامی کرو سنسیریلی. ٹھیک ہے، سنسیریٹی کے ساتھ، اور سنسیئرلی کرو اور سنسیریٹی کے ساتھ کرو. اور لہ الدین، اسی کے لیے ایک راستہ بھی ہے جس کو آپ اڈاپٹ کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہم نے اس راستے کو عبور کر کے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچنا ہے، اور کیسے ہم نے سنسیریٹی والی غلامی کرنی ہے. جب تم اس کے راستے پہ دیکھو گے، اس کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو گے، اس سے ہدایات لو گے، تو پھر تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ سنسیئرلی کیسے ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، ہم نے ایک سنسیئر غلام بننا ہے. اللہ. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی. اللہ للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ اس بات سے، اس کو سمجھ لو اچھی طرح سے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو خالص دین ہے، جو سنسیئر وے ٹو بی اڈاپٹیڈ ہے نا، جو خلوص والا راستہ جس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ چلیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور مت بناؤ اس کے علاوہ کسی کو بھی اولیاء، کسی کو بھی اپنا دلی دوست، اپنا فرینڈ ان نیڈ، اپنا سیکرٹ شیئر کرنے والا فرینڈ کسی کو نہ بناؤ اللہ کے علاوہ. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ کے یہ نہیں اس کا مطلب کہ آپ کسی اپنے بوائز ہیں تو اپنے جو کلاس میٹس ہیں یا آپ کے ایج گروپ کے ہیں انہیں آپ دوست نہ بنائیں، اس کا یہ نہیں مطلب ہے. اولیاء کا مطلب اولیاء ہے، جیسے ہم اولیاء اللہ، وہ اولیاء اللہ ہیں جی، ہم جا کے ان کا مزاروں پہ وہ کرتے ہیں، اور یا ان کو ہم جن کو ہم اللہ کے ولی سمجھتے ہیں، او بھائی وہ ضرور اللہ کے ولی ہیں، وہ ضرور بیچارے اللہ کے ولی ہیں، ہم جا کے ان کی اس کو وہ کرتے ہیں خراب، ان کی پوزیشن کو. انہوں نے کبھی نہیں یہ دعوے کیے. بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہوا تھا کہیں بھی کہ میں اللہ ہوں؟ ان کو پکڑ کے اللہ کے رتبے پہ بنا دیں. کسی اور اسی طرح سے ولی اللہ جو ہے، جو اللہ کا واقعی میں دوست ہے، اس بیچارے کو پکڑ کے کہیں کہ نہیں تم اللہ کے ساتھ اعتبار ہو، تو یہ ہماری زیادتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ اولیاء نہ کسی کو بناؤ، کسی کو مت سمجھو اولیاء. یعنی سمجھو کا مطلب یہ کہ اس سے پھر اس طرح سے اپنی ڈیمانڈز، اپنی وہ دعائیں کرنے لگ جاؤ جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ما نعبدہم الا یقربونا الی اللہ زلفیٰ، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. وہ کہتے کیا ہے، وہ سمجھتے کیا ہے کہ ہم ان کی غلامی کرتے ہیں صرف اس لیے تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. یعنی سمجھتے ہیں کہ کوئی میڈیٹر بیچ میں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان کوئی میڈیٹر ہوگا تو ہم شاید اس کے قریب ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے انی قریب مجیب، میں خود ہی تمہارے بہت قریب ہوں اور جواب دیتا ہوں ہر بات کا. وائی شوڈ یو گو ٹو سم میڈیٹر کے جاؤ، وہ پھر ہماری آگے جا کے دعا پہنچائے. وائی؟ وہ کہتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں. پتہ ہے نا، یہ والی بھی آیت ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں. پھر وہ یہ قریب مجیب تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلامی کریں گے، اگر ان کی غلامی کر رہے ہیں اولیاء اللہ کی، تو پھر جو ہے ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں گے. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یقین کر لو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کی سیدھی آیات ہیں جو سمجھنے کی ہیں، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں، لیکن وہ اختلاف کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی جھوٹے اور انکار کی روش پہ چلنے والے کو ہدایت نہیں دیتا. سمجھ آئیے؟
ہدایت نہیں دیتا وہ اس کو، جو اس کو پتہ ہے کہ یہ کاذب بھی ہے اور یہ کفار بھی ہے، اس نے کفار ہے وہ، اس نے سارا وقت ہاتھ میں ریزر پکڑا ہوا ہے کہ جو بات آئے گی اللہ کی طرف سے اس کو میں مٹاتا جاؤں گا، اسے مٹاتا جاؤں گا، اس کا انکار کرتا جاؤں گا. تو پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا when he is، جبکہ وہ اس کے اوپر تلا ہوا ہے کہ میں نے کفارہ تو ہوتا ہے نا، کفار کا مطلب بہت ہی زیادہ، بس وہ اس کے اوپر یعنی اڑا ہوا ہے کہ میں نے یہی حرکت کرنی ہے، میں نے ماننا نہیں، میں نے سننا نہیں، میں نے دیکھنا نہیں، میں نے انکار ہی کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے پھر اس طرح کا جو جھوٹا تو ہے وہ کہ سچی باتوں کو مان ہی نہیں رہا، سن ہی نہیں رہا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح کے جو جھوٹا ہوتا ہے اور جو انکار کی روش پہ اڑا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ انکار کرنے والا ہوتا ہے، اس کو ہم ہدایت، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا وہ جب مچھر کی مثال تھی سورہ بقرہ میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نہیں کسی کو گمراہ کرتا سوائے اس کے جو الا الفاسقون، جو خود سے انکار کی روش پہ اتنے پکے اڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہر چیز سے اللہ کی ہر حد کو توڑ کے باہر نکل جاتے ہیں، اپنی ابدیت کی حد کو توڑ کے باہر نکل جاتے ہیں، ہر طرح کی یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ ریفیوٹ کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، مورل اوفینڈرز بن جاتے ہیں. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ الا الفاسقون، تو انہی کو پھر وہ گمراہ کرتا ہے. لا یضل، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا الا الفاسقون، سوائے اس کے کہ وہ خود سے فسق کے اوپر جڑے ہوئے ہوں. یہ بار بار میں جو اس کو کلیئر کرتی ہوں یا اس کے اوپر سٹریس کرتی ہوں، تو کائنڈلی آپ بھی یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نا انصافی کی روش اختیار نہیں کرتا، نا انصافی نہیں کرتا. انسان جو اس کو اپنی حکمت، اپنے علم کی وجہ سے پتا ہے کہ انہوں نے نہیں ماننی بات، کاذب بھی ہیں یہ اور کفار بھی ہیں، ان کو پھر وہ اپنی اتنی قیمتی ہدایات نہیں دیتا تاکہ وہ اس کو بھی مٹی میں نہ رول دیں. سمجھ آئی؟ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا کہ وہ کوئی بیٹا اختیار کر لے یا بیٹا اپنا پیدا کر لے، تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا وہ پکڑ کے لے لیتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھے سب سے پیارا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. اس نے رسولوں میں سے کسی کو کہا میرا بیٹا ہے؟ سبحان، وہ بہت ابو ہے ان ساری چیزوں سے، وہ آپ کے ان ایلیگیشنز کی زد میں نہیں آئے گا. ہی ول، وہ نکل جائے گا آپ کی ان فضولیات کی زد میں سے، وہ نکلا ہوا ہے. سبحان ہے وہ آپ کی ان فضولیات کی ایلیگیشنز کی زد میں نہیں آئے گا. هو اللہ الواحد القہار، بھائی وہی ہے اللہ جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے. اس نے ہر اپنی مخلوق کو اپنے کام کے لیے جب چاہے جیسے چاہے یوز کرتا ہے. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قہار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر اپنی مخلوق کو اپنی دلیل اور اپنی اتھارٹی کی وجہ سے یوز کرتا ہے جہاں اس کو چاہتا ہے، چاہے اس مخلوق کو اچھا لگ رہا ہو چاہے اس کو برا لگ رہا ہو. اس کی پاور ہے یہ قہاری کہ وہ اس کو یوز کرتا ہے جس طرح سے وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ بھئی وہ کوئی ظلم بھی کر رہا ہے. جو بڑا قاہر بادشاہ وہ کہتے ہیں نا، جس کو ایسے اردو میں کوئی کہانی سناتے ہیں، بڑا قاہر بڑا ظالم بادشاہ. وہ قاہر ظالم انسان ہو سکتا ہے، وہ اللہ جو قہار ہے، جو بہت ہی زیادہ جس کے بیچ میں یہ صفت ہے کہ لیکن وہ اپنی اتھارٹی اور اپنی دلیل، اپنی کوئی بڑی سالڈ ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کسی بندے کو، کسی مخلوق کو اپنے اس پلان کو وہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو اگر وہ اپنے پلان کے اندر فٹ کرنے کے لیے کسی کو یوز اس طرح سے کرتا ہے، چاہے وہ اس کو برا بھی لگ رہا ہو کہ ہائے ہائے میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور مجھے یہ اتنی بڑی میرے پہ آزمائش آ گئی ہے، یا کوئی انسان سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قہار ہے
وہ اپنی کسی وجہ سے اسے یوز کر رہا ہے. کسی ظالم، دیکھیں ظالم جو ہوتا ہے، جو ناانصافی کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی چیز کے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے ناانصافی. ایسا ہی ہے نا کہ اگر کوئی انسان ہے جو انسان کے ساتھ ناانصافی کوئی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے، تو ظالم کو ایک مظلوم تو چاہیے نا جس کے ساتھ وہ ظلم کرے. دیواروں سے تو نہیں وہ ظلم کرے گا نا، فرش کے ساتھ تو نہیں، فرشوں کے ساتھ بھی لوگ ظلم کر لیتے ہیں، لیکن انسان ہی چاہیے. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بندے کو اگر مظلوم بنا دیتا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں سب سے زیادہ آزمائشوں میں ڈالا گیا ہوں، میں سب سے زیادہ آزمائشوں میں ڈالا گیا ہوں. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے کہ میرے سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، میرے سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے میں پکڑ میں آ گیا ہوں اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا کام لینا ہے ان سے اپنا کام لینا ہے. 13 سال تک کہا کہ مارے کھاؤ، گالیاں سنو، خون نکلواؤ، ریٹیلیٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہا عبادت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھئی تم انہیں مار سکتا تھا، کوئی خون نکال سکتا تھا ان کا، کوئی وہ گچی سے پکڑ کے مروڑ نہ دیتے، لیکن اللہ نے منع کیا ہوا تھا کہ نو کف ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو ایسے باندھے رکھنا ہے تم نے. یو آر ناٹ ٹو ریٹیلیٹ، آگے سے جواب نہیں دینا مار کا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ بھی اپنا خون نکلوا لیتا تھا، اور قہار اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ان سے یہ کام لے رہا تھا. یہ ہے مثال، سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا جی، وہ قہار ہے اور وہ واحد ہے، اور واحد قہار ہے وہ ایسا کہ جو اپنی دلیل اور اپنی سالڈ ریزن اور اپنی اتھارٹی کی وجہ سے یوز کرتا ہے جس اپنی مخلوق کو جیسے چاہتا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. یکبر اللیل علی النہار و یکبر النہار علی اللیل، وہ رات کے اوپر دن کو ایسے رول کرتا ہوا ہے. دیکھیں اس سے اگر آپ سمجھنا چاہیں، یہ بچے جو اس سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہیں، کہ وہ رات کو دن کے اوپر رول کرتا، کور، ایسے کورا کا مطلب ہوتا ہے ایسے گول گول گھما کے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ رات کو یکبر النہار علی اللیل، یکبر اللیل علی النہار، کہ وہ رات کے اوپر دن کو ایسے کرتا رہتا ہے، گول گول گھما کے لاتا ہے، اور دن کو رات کے اوپر ایسے کور کر کے گھما کے لے کے آتا ہے. وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے اس کو سورج کو اور چاند کو بھی مسخر کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ان کی جو وہ ہے روٹیشن، اسی سے پھر یہ جو رات اور دن جو ہیں یہ کور ہوتے رہتے ہیں، گول گول گھوم کے دائرے کے اندر آتے رہتے ہیں. کل یجری لاجل مسمى، یہ آپ کو تو بالکل ایسے بات لگے گی نا کہ یہ تو پتہ ہی ہے، یہ کون سی ایسی بات ہے. 1400 سال پہلے یہ باتیں نہ اس طرح سے سائنس نے کوئی ترقی، ڈارک ایجز کہتے ہیں ان کو، تو نہ سائنس نے کوئی ایسی ترقی کی ہوئی تھی، نہ کسی کو یہ پتا تھا کہ سورج بھی چل رہا ہے اپنے مدار پہ اور چاند بھی چل رہا ہے اپنے مدار پہ، اور اس طرح سے یہ گھوم گھوم کے آتی ہیں، رات اور دن گھوم گھوم کے آتے ہیں. یہ کسی کو نہیں پتا تھا اس زمانے میں. اب آپ لوگوں کو تو ایسے لگتا ہے نا کہ یہ کون سی بات ہے بتانے کی، یہ تو بڑی کامن بات. اب میرے بچوں کامن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس نے فیکٹس بتا دیے سائنس کے کہ یہ فیکٹس ہیں، یہ پھر پروف کرتے رہنا. پھر جب تمہاری عقلوں میں آ جائے گا تو پھر اس کو سمجھنا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا ہمیں، ہم اس کو پروف کرنے میں لگے رہے ہیں، تو اب ہمیں پروف ہو کے آ گیا ہمارے سامنے، تو اب ہم ساری دنیا اس کو مان لے گی. ٹھیک ہے، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقرر ٹائم کے لیے، آگے پیچھے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ هو العزیز الغفار، وہ بہت غالب ہے، بہت اوور پاورنگ ہے، اس کو کوئی اوور پاور کر نہیں سکتا کہ اس کی اس ہارمنی میں، اس چکر کی اس ہارمنی میں کہ وہ اجل مسمى کے اس میں کوئی رخنا ڈال دے. ایسا نہیں ہو سکتا. غفار ہے وہ، تم لوگ کرتے تو ہو بڑی
شرارتیں کرتے تو ہو، انسان تو کر رہا ہے شرارتیں بہت ساری اب، لیکن وہ غفار ہے، وہ تمہاری اس شرارت پہ کورنگ ڈال کے تمہیں معاف کر دیتا ہے. ورنہ وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا، آپ لوگوں نے، بچوں نے تو زیادہ ہی، کہ وہ پرانی 2018 میں کہ کسی ایئر میں ایک کس کے ساتھ ٹکرانے لگی تھی دنیا، بالکل ایک بال برابر سے پرے سے ہو کے گزر گئی تھی. اس طرح کا دیکھا، اس طرح کی باتیں تو ساری پتہ ہوتی ہیں نا. تو یہ ہے شرارت کی، وہ انسان ہی کا کچھ تھا کہ یہ میٹرائڈ تھا یا انسان کا کوئی وہ بھیجا ہوا، یہ جو ان کے سپوٹنکس وغیرہ ہوتے ہیں، یہ کوئی چیز تھی. مجھے اچھی طرح سے نہیں پتا، لیکن میں نے سنا تھا کہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی. بڑی دیر ہو گئی ہے تو اس لیے میں اس کو اتنی اچھی طرح سے نہیں، ابھی بھی میرا خیال ہے وہ آیا اس میں سوشل میڈیا پہ. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ عزیز ہے، وہ ہر طرح کی پاور رکھتا ہے اور غفار ہے. اس نے تمہیں بہت سی تمہاری شرارتوں سے تمہیں بچا لیا ہے، ان پہ پردے ڈال دیے، تمہیں معاف کر دیا، تمہیں پھر زندگی تمہاری کو چلنے دیا. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیۃ ازواج. تو تم میں اس نے ایک نفس واحد سے پیدا کیا ہوا ہے، ایک نفس واحد. آدم علیہ السلام سب سے پہلے بنائے، پھر اس کے اندر سے، اس نفس کے اندر سے اس کے لیے ایک سپاؤس بنایا، یعنی ان کی بیوی بنائی، اور وہ تمہارے لیے، اور اس نے تمہارے لیے نازل کیے جانور ثمانیۃ ازواج، جو کہ 8 جوڑوں کے. یعنی کہ اب یہ میں اس کے اوپر بہت وہ کر نہیں سکی ریسرچ. یہ جو لوگ جانوروں کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، انہیں یہ سمجھ میں آئے گی بات کہ بھئی یہ ثمانیۃ ازواج جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا جانوروں کے لیے، تو کیا ان کی 8 سپیشیز ہیں، اور یا پھر ان کی وہ جو آگے جیسے ریپٹائلز ہیں تو ایک یعنی وہ ہے، ایک ریپٹائل ہیں، ایک میملز ہیں، ایک فلانے، یہ کوئی 8 قسمیں ہیں. کچھ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ چلیے دیکھنا، آپ لوگ تو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ کے پھر وہ کرنا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا 8 طرح کے جوڑے جو ہیں وہ جانوروں کے اندر سے ہیں، انعام کے اندر سے جو 4 پاؤں والے ہوتے ہیں ان کے اندر سے 8. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. دیکھو وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں کس طرح سے تخلیق کرتا رہتا ہے، کس طرح سے تخلیق ایک کے بعد دوسری تخلیق مخلوق تمہیں وہ بناتا رہتا ہے. پہلے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے نطفہ، پھر وہ علقہ، پھر وہ مدغہ، پھر اس کے اوپر ہڈیاں، پھر اس کے اوپر گوشت، پھر اس کے اوپر کھال، یہ ساری آنکھیں، دل، یہ وہ ایک تخلیق کے بعد وہ دوسری تخلیق، ایک کے بعد اس کے یعنی درجے بڑھاتا رہتا ہے. اس مخلوق کو ایک اور مخلوق میں بدل، ایک چھوٹے سے نطفے کو ایک علقہ میں بدل دیتا ہے، پھر علقہ کو مدغہ میں بدل دیتا ہے، پھر مدغہ کے اندر ہڈیاں میں عظام پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا ہے خلقم من بعد خلقن، ایک کے بعد دوسری مخلوق تمہیں وہ بناتا جاتا ہے. کہاں پہ؟ 3 طرح کے اندھیروں کے اندر. 3 طرح کی ڈارکنیسز ہوتی ہیں، 3 طرح کے اندھیرے ہوتے ہیں جن کے اندر وہ تمہیں ایک کے بعد دوسری مخلوق بناتا جاتا ہے. تو وہ 3 اندھیرے کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، باہر سے تو نہیں کچھ نظر آ رہا ہوتا، ایک پھر وہ یوٹرس کا اندھیرا، ایک اس کی جو اس کے اوپر ایک کورنگ ہوتی ہے، ایک اس کا اندھیرا. اللہ کہہ رہا ہے کہ 3 طرح کے اندھیرے. تو اس کو یہ جو ایمبریولوجسٹ ہیں اور یہ جو اگر گائنی کا یہ کوئی بات ہے تو وہ، اور اگر ایمبریولوجی کی بات ہے تو وہ اس کو دیکھیں کہ یہ کون سے 3 اندھیرے ہیں. جتنی میری عقل ہے اس کے مطابق تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اور یہ ہے تمہارا اللہ تعالیٰ جو اس طرح کے کام کر لیتا ہے کہ 3 اندھیروں کے اندر وہ مخلوق کو ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، چوتھی سے 5ویں سٹیجز میں بنا کے ایک تخلیق، ایک یعنی مخلوق جو بنائی ہوتی ہے اس سے دوسری بناتا ہے، دوسری سے تیسری بناتا ہے.
3 طرح کے اندھیروں کے اندر، تو وہ ہے تمہارا رب، اس کے لیے ہے ساری ڈومینز۔ یہ مکی صورت ہے۔ اب دیکھیں یہ سارا وقت وہ دیکھتے رہتے تھے، بچے پیدا ہوتے رہتے تھے وہ دیکھتے تھے، لیکن یہ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ 3 طرح کے اندھیروں میں ہوتے ہیں۔ کوئی تو جا کے غور کرے گا نا، اور بڑی خیر عرب نے جو مسلمان تھے وہ سائنٹسٹ، انہوں نے تو بڑی بڑی پھر اپنی ساری وہ علم اپنے سارے بنائے اس کے اوپر سے، قرآن حکیم کے اندر سے لے لے کے علم، تو پھر انہوں نے ان کو ڈیولپ کیا۔ تو وہ جو تھے مکہ کے، وہ بھی بڑے عقل مند تو بہت تھے، ٹھیک ہے، ابو الحکم تھا وہ، ابو جہل جس کو بعد میں کہنے لگ گئے تھے، تو وہ ابو الحکم یعنی کہ بہت عقل مند، تو وہ بھی سوچتے تو ہوں گے کہ یہ بتا جو رہا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ تو کبھی نہ مکہ سے کبھی نکلا ہے باہر، نہ اس کا کوئی یہ پڑھا لکھا ہے، یہ کدھر سے یہ سارا کچھ بول رہا ہے؟ تو کچھ تو انہیں اپیل کرے گا کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہو، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جھوٹ اس نے کبھی بولا نہیں ہے، اب یہ اللہ پہ جا کے ایسا جھوٹ تو نہیں بول سکتا کہ وہ میرے پہ یہ اس قسم کی وحی نازل کر رہا ہے۔ مطلب کچھ نہ کچھ تو سوچتے ہی ہوں گے نا، یہ جب یہ آیتیں اترتی ہوں گی تو ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا رب۔ کتنا مطلب خوبصورت انداز ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ الہ نہیں ہے کوئی، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فانا تصرفون، کدھر کو بہک کے تو واپس پلٹے جاتے ہو، کیا چیز تمہارا کون سا خیال تمہیں بہکا دیتا ہے اور تم واپس پلٹ جاتے ہو، کون سی چیز تمہیں واپس؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم انکار کرتے رہو گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یقین کر لو کہ تم سے وہ غنی ہے، تمہارے ماننے نہ ماننے سے اس کے اللہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، تم مانو اس کو اللہ یا نہ مانو، تمہیں بڑے پیار سے اس نے بتا دیا کہ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، اس طرح کا ہے تمہارا رب جو یہ کام کر دیتا ہے، جو یہ کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فیکٹس آف لائف اللہ بتا رہا ہے اور آبجیکٹس آف نیچر کو ڈسکس کر رہا ہے، تو کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو سارے یہ کام کر رہے ہیں نا، وہ تمہارا اللہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ الہ کوئی ہے تو نہیں ہے تمہارا، پتہ نہیں کدھر سے تم پھر واپس پھر کے پلٹ جاتے ہو یا تم گمراہ ہو جاتے ہو۔ پھر اگر تم انکار کرو گے نا اس سے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ غنی ہے تمہاری، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وہ اپنے غلاموں سے اس کو کفر کی روش پسند نہیں ہے، جو اس کا غلام ہونے کا دعویٰ کر لے نا اس سے پھر اسے انکار کی روش پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے اچھا نہیں لگتا، یردا وہ نہیں راضی ہوتا اپنے بندوں سے اس کفر کی وجہ سے، کفر ان کا اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا۔ یہ جو پیچھے تھی نا آیت مخلصا لہ الدین، میں نے اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا ہے لا یردا لعبادہ الکفر کو، تو وہ میں نے یہ لکھا ہوا ہے، the wise and the powerful creator has revealed this book with truth so be his slaves. You are slave so you cannot deny any of his ways. ٹھیک ہے، beware all the ways should be adopted sincerely. He does not agree. اب یہ 39 کی جو 7th آیت ہے وہ ہے لا یرضیٰ لعبادہ الکفر، he does not like from his slaves the behavior of defiance، ٹھیک ہے، defiance denial، ٹھیک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا اس کو اچھا نہیں لگتا، وہ راضی نہیں ہوتا اس بات سے، وہ خوش نہیں ہے اپنے بندوں سے اگر وہ کفر کی روش اختیار کریں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم کوئی قدردانی کرو گی اس کی باتوں کی، اس کی وحی کی، اس کے رسول بھیجنے کی، تو پھر وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، دیکھو یہ جو تم بوجھ اٹھا رہے ہو کفر کا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تو تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہوگا، پھر وہ تمہیں خبردار کرے گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے ہو۔ کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے سینوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں نا، وہ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ۔ ٹھیک ہے جی، یہ اب ان کی بڑے طوفانوں میں پھنس جاتے تھے، اس وقت خالص اللہ کو بلانے لگ جاتے تھے۔ کسی صحرا میں اگر پھنس جاتے تھے تو پھر انہیں خالص اللہ یاد آ جاتا تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے نا، مجھے پتہ ہے یہ جو بھلکڑ انسان ہے یہ بھول جاتا ہے اس بات کو کہ جب اس کو کبھی تکلیف پہنچی تھی، جب کوئی نقصان اس کو آ پڑا تھا، یا کوئی اس کے اوپر عذاب، نقصان یعنی کہ تکلیف بہت بڑی کوئی آ پڑی تھی، تو پھر اس نے کیا کیا تھا؟ اس وقت اس نے اپنے رب کو اس کی طرف پلٹ کے جا کے اس کو پکارا تھا۔ ثم اذا خولہ نعمۃ منہ، پھر جب اس کو نعمت مل گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اس عذاب سے، اس مصیبت سے، اس طوفان سے اس کو نجات مل گئی، تو کیا ہوا؟ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو بھول گیا جس کو کہ اس نے پہلے پکارا تھا، اسے بھول گیا فوراً۔ وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اعتبار کھڑے کرنے لگ گیا اوروں چیزوں کو، ٹھیک ہے، اس کے ند بنانے لگ گیا۔ ند کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل اس کے برابر ہو، وہ بنانے لگ گیا باہر نکل کے اس مصیبت میں سے، ٹھیک ہے جی، تاکہ کیا کرے؟ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، اور تاکہ خود بھی اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، ان سے کہو اب ٹون ذرا اللہ کی سخت ہوگی۔ کتنی نرمی سے، کتنے پیار سے سورہ زمر شروع ہوئی ہے، تو وہ سمجھا رہا ہے انسانوں کو، لیکن اب اس کی ذرا تھوڑی سی ٹون کہ تمہارا کرتوت یہ بلکڑ انسان، جب تجھے مصیبت پڑتی ہے، جب تو کسی وقفے میں گرفتار ہو جاتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر پوری طرح سے لوٹ کے منیب اس کی طرف آ کے اور اس کو اپنے رب کو پکارتا ہے اپنے کو، پھر تجھے یاد آ جاتا ہے اپنا رب، اور جب باہر نکال دیتا ہے اللہ تو پھر تجھے بھول جاتا ہے، سارا کچھ بھول جاتا ہے۔ تو پھر تو کیا کرتا ہے؟ پھر تو اس کے ند بنانے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے شریک گھڑنے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ فلاں کی وجہ سے مجھے یہ مصیبت میں سے آسانی ملی ہے، یہ میرے فلاں علم کی وجہ سے مجھے اس میں سے آسانی مل گئی ہے، میں اس میں سے نکل گیا ہوں، میرے فلاں پیر نے دعا کر دی تھی، استغفر اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر وہ اللہ کے ند اعتبار، اوروں چیزوں کو اللہ کے اعتبار کرنے لگ جاتا ہے۔ اب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ٹون افزا سخت ہوئی ہے، کل تمتع بکفرک قلیلا، تو ان سے کہو پھر اپنے جو تمہارا کفر ہے نا، جو انکار کی تمہاری روش ہے، رہو اسی پہ قائم، اور اسی سے کماتے رہو، کچھ نہ کچھ تمہیں مال متا ملتا رہے گا۔ انکا من اصحاب النار، تو اخیر میں پھر تمہارا انجام یہ ہوگا کہ تم پھر اس میں آگ والوں میں سے ہو جاؤ۔ سخت ہونا ہے اللہ کی، شروع سے کتنے پیار سے وہ بتا رہے ہیں، یہ دیکھو یہ ہے تمہارا اللہ، ذالکم اللہ ربکم، اس طرح کا ہے تمہارا رب، اس طرح کا ہے تمہارا رب جو رات کو بناتا ہے، دن کو بناتا ہے، جانور تمہارے لیے بنائے ہیں، چوپائے تمہارے لیے بنائے ہیں، جو کچھ آپ نے شروع سے لے کے پڑھا ہے، تنزیل کی ہے یہ والی کتاب تمہاری طرف، تاکہ تم اس کے راستے پہ چل سکو سیدھے سیدھے۔ اس نے بالکل کلیئر واضح کر دیا اپنا راستہ، سارا کچھ ہی ہے۔ پھر جب تم کسی مصیبت میں پڑتے ہو تو اسے پکار لیتے ہو، باہر نکلتے ہو تو پھر وہی اپنا کرتوت شروع کر دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جاؤ پھر جو کرتے رہو، اینڈ ریزلٹ تمہارا یہی ہوگا کہ پھر تم آگ کے اندر ہی جاؤ گے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کوشچن کر رہا ہے کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ ایک جو اللہ کا فرما بردار ہے، جو اللہ کی ساری باتیں مانتا ہے، رات کو وہ سجدے کرتا رہتا ہے اور قیام کرتا رہتا ہے، اور وہ آخرت سے حاضر رکھتا ہے،
اس سے اپنی بچاؤ کی تدبیریں. حذر ڈرنا وہ ہوتا ہے جس میں اپنے بچاؤ کی تدبیریں بھی بندہ کرتا رہتا ہے. ایک تو خشیت ہوتی ہے نا، وہ خوف دل کے اندر اللہ کا پیدا کرنا. حذر جو ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ بھی اس کا بھی مطلب ڈرنا ہوتا ہے، لیکن پھر ڈر کے اپنے بچاؤ کی تدبیریں بھی کرتا ہے. یہ حذر کا مطلب جو ہوتا ہے. تو جو اپنے آخرت کے لیے حذر کرتا ہے، یعنی آخرت کے لیے اپنی تدبیریں بھی ٹھیک کرتا رہتا ہے تاکہ میں اس کو گین کر سکوں، اس کا ریئل جو پارٹ ہے وہ میں گین کر سکوں، یعنی نیکسٹ لائف کا. وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تو ان سے پوچھو کہ جو جانتے ہیں یہ ساری باتیں اور جو کرتے رہتے ہیں یہ سب کچھ، وہ اور جو کچھ بھی نہیں جانتے وہ کیا برابر ہوں گے؟ انما یتذکر اولو الالباب، یہ جو بات ہے نا یہ صرف ان کے کہ جو سوچ سمجھ رکھنے والے الباب، جو کہ کوئی عقل رکھنے والے انسان ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے. وہ اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ سکتی، نصیحت حاصل کر سکتے ہیں وہ اس سے. تو آگے تھوڑا سا چلے جاتے ہیں. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اے بندو، اے اللہ کے بندو جو کہ اللہ کو بھی مانتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی بھی مانتے ہو اور اپنے رب کا کی کانشسنس رکھتے ہو، ان کے لیے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے اس دنیا کے اندر بھی حسنہ ہے جو خود بھی اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقین کر لو کہ وہ جو صبر کرنے والے ہیں وہ ان کا اجر انہیں بغیر حساب کے پورا پورا دے گا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو ان سے کہو کہ مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں اس کے لیے، اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے کے لیے خلوص کے ساتھ اس کی غلامی کروں. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے سبمیشن والوں میں سے ہو جاؤں، جو سبمٹ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور ان سے کہہ بھی دو، خود بھی سمجھ لو اور انہیں بھی کہہ دو کہ میں تو ڈرتا ہوں اگر میں اللہ کی معصیت کروں، اللہ کی نافرمانی کروں، اس کی باتیں نہ مانوں اپنے رب کی، تو مجھے پھر بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، ان سے کہہ دو کہ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جس کی میں غلامی کرتا ہوں مخلص ہو کر، لہو دینی، اور اسی کے لیے ہے میرا جو بھی راستہ میں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے نا وہ اسی کے لیے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے میں نے یہ والا راستہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تو تم جو تمہارا دل چاہے کرتے جاؤ اس کے علاوہ، جس کو مرضی فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، اس کے علاوہ جس کی مرضی غلامی تم کرنا چاہتے ہو کرتے جاؤ. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان سے کہہ دیجئے کہ یقیناً جنہوں نے اپنی جانوں کو پورا نقصان پہنچایا اور اپنے اہل و عیال کو بھی نقصان پہنچایا قیامت والے دن، وہ کون ہیں؟ یہی ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، جو یہ اس طرح کی پیچھے جو اللہ سبحانہ کے فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، جو مرضی تم پھر کرتے ہو اس کے علاوہ جس کی مرضی تم غلامی کرتے رہو، تو پھر تم نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی بڑے خسارے میں ڈال دیا. یقین کر لو بڑے خسارے میں ڈال دیا تم نے. الا ذالک هو الخسران المبین، اور یقین کر لو کہ یہی خسران مبین ہے، کلیئر واضح نقصان ہے تمہارا. اور کس زبان میں کوئی کسی کو سمجھائے، کس قدر خوبصورتی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھا رہے ہیں. ایک آدھ بیچ میں سے سخت ٹون یوز کی ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ یہ ہے تمہارا، یہ ہے تمہارا. برابر نہیں ہوتے جو صبر کرتے رہتے ہیں، برابر نہیں ہوتے جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے اور جو مانتے ہیں. تو یہ دیکھ لو تمہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے طریقہ کہ
आबुदो मुखलिसन लहु दीनी, मैंने अपना रास्ता जो चूज किया है वो उसी का रास्ता है और मैंने बड़ी सिंसियरली उसकी गुलामी इख्तियार कर ली है। लेकिन जो नहीं मानते फिर जाओ जो तुम चाहते हो फाबुदू माशियतुम मिन दूनी, उसके अलावा जिसको चाहते हो जिसकी चाहते हो गुलामी करनी शुरू कर दो। तो फिर मतलब क्या है उसका कि तुमने अपने आप को भी और अपने अहल वयाल को भी बहुत बड़े नुकसान में डाल दिया। और यकीन कर लो कि यही क्लियर नुकसान है, यही वाज़ेह और क्लियर नुकसान। लहुम मिन फौकिहिम ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल। अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला बताने लगा है कि फिर होगा क्या, होगा यही कि उनके लिए ऊपर से भी आग का ही एक कवरिंग होगी, उनके ऊपर ढांका हुआ होगा, उन्हें आग से भी आग ने ही वमिन तहतिहिम ज़ुलल, और नीचे से भी आग ने उन्हें कवर किया हुआ होगा। ज़ालिका युखव्विफुल्लाहु बिही इबादा, ये चीज़ है जिससे अल्लाह ताला अपने बंदों को खौफ दिलाना चाहता है कि ये होगा फिर तुम्हारा अंजाम। और इससे ज्यादा खूबसूरती से क्या कोई समझा सकता है। या इबादे फत्तकून, तुम मेरे बंदो, ऐ मेरे प्यारे प्यारे बंदो, कॉन्शियसनेस इख्तियार करो, कॉन्शियस हो जाओ इन सारी बातों से जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वल्लज़ीन नजतनबुत्तागूता अन याबुदूहा व अनाबु इलल्लाहि लहुमुल बुशरा फबश्शिर इबाद। तो वो लोग जो तागूत, वही तुग़यानी, जो कि हद से बढ़ने वाली जितनी भी बातें हैं उनसे जो लोग इज्तनाब करते हैं और उनकी वो गुलामी में नहीं फंसते। जितनी, ये नहीं है कि सिर्फ एक ये बुतों को पूजना ही है, ये हर तरह की जो भी तुग़यानी वाली चीज़ है, जो भी सरकशी वाली चीज़ है, जो भी अपनी हद से निकली हुई चीज़ है, जो उससे इज्तनाब करते हैं कि उसकी वो गुलामी नहीं करना शुरू कर देते। व अनाबू और इल्लाह, और वो अल्लाह ताला की तरफ से पलट पलट के जाते हैं। अनीब, अल्लाह ताला ही की तरफ पलट पलट के जो जाते हैं उनके लिए क्या है, लहुमुल बुशरा, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौला फयत्तबिऊना अहसना, तो उनको, मेरे उन बंदों को खुशखबरी ये वाली सुनाओ जो बात को सुनते हैं और फिर उसमें से जो बेहतरीन होती है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये मैं मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मैं आपसे कहती हूँ, इतनी खूबसूरत बातें हम पढ़ पढ़ के जाते हैं तो हमें इनकी फॉलोइंग भी शुरू कर देनी चाहिए। मैं बड़ी खुश होती हूँ जब आप आगे से ऐसे सारे लाते हैं कि आप कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और भी तौफीक दे, मुझे भी तौफीक दे, मेरी औलाद को भी तौफीक दे कि इतनी खूबसूरत बातों को पढ़ने के बाद हम उसकी पैरवी भी करनी शुरू कर दें। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहा है कि वो उसमें से जब सुनते हैं बातें तो उनमें से जो बेहतरीन बात होती है ना उसकी वो पैरवी शुरू कर देते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइका हुम उलुल अलबाब, यही हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हिदायत दी है और यही हैं जो अपनी ग्रे मैटर को भी यूज करते हैं, अपने ग्रे मैटर को भी यूज करते हैं कि ये इतनी बातें जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहा है इतनी ज्यादा, और जिसने हमें तख्लीक की है वो हमें समझा रहा है तो हमें कुछ थोड़ी सी तो समझ आ ही जानी चाहिए ना। ठीक है जी। तो अच्छा जी, अफमन हक्का अलैहि कलिमतुल अज़ाब, तो ये मुझे बताओ कि जिसके ऊपर अजाब की बात मुकर्रर हो गई हुई है, पक्की हो गई हुई है कि इसको अजाब होना ही है। अफा अंता तुनकिज़ु मन फिन्नार, तो क्या तुम उनको बचा लोगे, आग से बचा लोगे जिसके ऊपर ये बात साबित हो गई है। देखिए उनके रिश्तेदार भी थे, उनके बहन भाई थे, उनकी माएँ थी। मक्की सूरत है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने सबसे ज्यादा अबू तालिब उनके यानी कि रिश्तेदार उनसे, और उनकी सारे अरब के कबीलों के साथ उनकी रिश्तेदारी थी, तो उनको कितना को वो होता होगा। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहा है कि कोई भला मुझे ये बताओ कि जिसके ऊपर साबित हो चुका है कि उसने अजाब ही भुगतना है जरूर, इतनी बातें सुनने के बावजूद उसने अपने लिए ये अडॉप्ट किया है रास्ता अजाब वाला, तो फिर मुझे बताओ कि तुम कोई अफा अंता तुनकिज़ु मन फिन्नार, तो क्या तुम फिर जो आग के अंदर पड़ गए हैं उनको बचा सकते हो।
लाकिन الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی کانشیسنس اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، مینشنز ہیں، ایک کے اوپر دوسرا ایک کے اوپر دوسرا بہت خوبصورتی سے بنے ہوئے، اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور نہیں کرے گا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما۔ تو کیا تم نے کبھی اس بات کی طرف تمہاری کوئی گئی ہے نظر اور تم نے کوئی رائے اپنی قائم کی ہے کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، اس کے ساتھ پھر زمین کے اندر بہت سی ندیاں نالے بہہ نکلتے ہیں، اور پھر وہ اس سے مختلف قسم کے مختلف رنگوں کے کی زراعت کی چیزیں نکالتا ہے، اگاتا ہے چیزیں، پھر وہ جو ہیں وہ یہی جو فترہ تو پھر وہ جب پک جاتی ہیں وہ چیزیں تو پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں، سمیا جالو حکامہ مصفرن گولڈنش ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ حتامہ پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں۔ ان فی ذلک لذکر لاولی الالباب، تو اس چیز کے اندر یقین کر لو، ان ساری چیزوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصیحت ہے ان کے لیے جو تو کوئی گرے میٹر رکھتے ہیں اور اسے یوز بھی کرتے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تو جس کا دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کا سینہ جس کی سینٹرل پرسنالٹی کا سینٹر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سبمیشن کے لیے کھول دیا ہو، اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور کے اوپر چل رہا ہو، روشنی کے اوپر چل رہا ہو، فویل للقاسیۃ قلوبہم، تو یعنی کنٹراسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر ویل ہے، تباہی ہے ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ قلوبہم من ذکر اللہ، تو جن کے دل جو ہیں جن کی سینٹر آف پرسنالٹی جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں، وہ نہیں کرتے اس کا ذکر، نہیں اس کی نصیحت سنتے، اولئک فی ضلال مبین، تو یہی ہیں جو واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم یہیں تک کرتے ہیں جی، پھر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کہاں تک جاتا ہے۔